بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخنوران جہاں، السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخشال۔ کتاب تعارف سلسلے میں حاضر خدمت ہوں۔ کتاب تعارف نور کے تصور میں، شاعر تصور اقبال، سال اشاعت فروری 2022۔ تصور اقبال صاحب اپنے مجموعہ کلام میں بڑے یقین سے کہہ رہے ہیں، نور کے تصور میں عمر یہ گزاری ہے، نور کے تصور میں عمر یہ گزاری ہے، ان کے در پہ جانے کی باری اب ہماری ہے، ان کے در پہ جانے کی باری اب ہماری ہے۔ اور سرور کائنات سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ نسبت ہے اس کتاب کی سرکار آپ سے، نسبت ہے اس کتاب کی سرکار آپ سے، لفظوں میں کیا لکھے کوئی اوصاف آپ کے، لفظوں میں کیا لکھے کوئی اوصاف آپ کے۔ 180 صفحات، ایک حمد اور 190 نعوت پر مشتمل مجموعہ نعت میں شاعر کے فکر و خیال پر ڈاکٹر سید قاسم جلال اور ناصر ملک نے فلیپ میں، جبکہ نسیم سحر اور ڈاکٹر محمد مشرف انجم نے سیر حاصل اظہار خیال کیا ہے۔ ڈاکٹر قاسم جلال لکھتے ہیں، تصور اقبال نے دیگر شعراء کی طرح شاعری کی ابتدا غزل گوئی سے کی۔ تصور اقبال بڑی حد تک غزل گوئی میں کامیاب اور کامران رہے، لیکن ان کے فکر و نظر میں حمد و نعت کی چنگاریاں موجود تھیں، اس لیے اللہ کے فضل سے وہ چنگاریاں شعلہ بن کر کرتاس پر اپنی سرمدی شعائیں بکھیرنے لگیں اور عشق رسول کی جلوہ فشانیاں ان کے کلام میں در آئیں۔ جناب ناصر ملک صاحب لکھتے ہیں کہ نعتیہ مجموعہ نور کے تصور میں کہنا مشق شاعر تصور اقبال کے عشق رسول اور حب دین سے آراستہ خیالات و افکار پر مبنی ایک عقیدت مندانہ دستاویز ہے، جسے جتنا پڑھا جائے اتنا ہی شوق مطالعہ مہمیز ہوتا چلا جاتا ہے۔ سید ریاض حسین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تصور اقبال خوش قسمت ہے کہ انہوں نے مختلف جہات میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بھرپور انداز میں پھلنے پھولنے اور قابل رشک افزائش کا اہتمام کیا، اور اہل نظر سے اس کی بجا طور پر داد بھی پائی۔ ان کی غزلیات فنی اعتبار سے معتبر اور دیگر اصناف میں ان کے محرک آرائی بھی قابل رشک قرار پائی۔ اب ان کا دوسرا مجموعہ نور کے تصور میں منصع شہود پر آیا تو نعت کے ذیل میں ان کی پاکباز فنی عظمتوں کا غیر مشروط اعتراف ناگزیر ہے۔ نسیم سحر صاحب تصور اقبال نور کے تصور میں کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ برادر محترم تصور اقبال اٹک میں قیام پذیر ہیں، مگر ادبی اور تخلیقی لحاظ سے انتہائی فعال۔ یوں کہنا چاہیے کہ وہ اٹک جیسے ایک دور دراز مقام پر رہ کر بھی کہیں اٹکے بغیر تمام ادبی جرائد میں اپنی موجودگی ثابت کرتے رہتے ہیں۔ ان کی حمد و نعت غزل پر مشتمل تازہ بتازہ تخلیقات مسلسل میری نظر سے گزرتی رہتی ہیں۔ ان کی غیر شائع شدہ شاعری بھی دیکھتا رہتا ہوں، یوں بالواسطہ بھی
اور بلا واسطہ بھی گزشتہ چند برس سے ان کے تخلیقی سفر کا وفور کا بغور جائزہ لے رہا ہوں۔ بعض اوقات تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ اتنے زیادہ تخلیقی کام کے لیے اتنا زیادہ وقت کیسے نکال لیتے ہیں، بلکہ یوں لگتا ہے کہ اب وہ تو ہمہ وقت تخلیقی کام میں مصروف رہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر محمد مشرف انجم لکھتے ہیں، ہر نعت نگار میری نظر میں عظمتوں اور رفتوں سے ہمکنار ہے۔ چھوٹے یا بڑے کا تصور لایعنی ہے، کم تر یا بلند تر کے تصور کو یہاں پر میں ایک مستحسن فعل کی شکل میں نہیں دیکھتا۔ بلندیاں سب کے مقدروں اور نصیبوں میں اپنی دل نشیں اداؤں کے روپ میں مسکراتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ چشم تصور سے دیکھوں تو مجھے محترمی تصور اقبال کے فکر و فن میں بھی رفتوں کے نقوش بے بہا اپنے آب و تاب اور تر و تازگی کے ساتھ مسکراتے ہوئے اور دلوں کی دھڑکنوں کو خوشبو دلربا سے بہرور کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور اب میں آپ کے حضور تصور اقبال صاحب کے مجموعہ نعت سے ایک نعت کے 5 اشعار پیش کر رہا ہوں۔ یہ مصرع طرے پر کہی گئی نعت کے اشعار ہیں۔ کہتے ہیں کہ ارادہ دل سے جب میں نے کیا ان کی مدحت کا، ارادہ دل سے جب میں نے کیا ہے ان کی مدحت کا، اسی لمحے کھلا باب محبت مجھ پہ رحمت کا، اسی لمحے کھلا باب محمد مجھ پہ رحمت کا، اور بجایا ہے دیا ہر ایک نفرت اور ظلمت کا، بجایا ہے دیا ہر ایک نفرت اور ظلمت کا، دیا ہے درس ہر ایک کو محبت کا، اخوت کا، اور ملی ہے دولت ایمان آخر ان کی نسبت سے، سکھایا ہے طریقہ آپ نے رب کی عبادت کا، اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ ہوتا ہے مصرع جس پر آپ نے نعت کہی ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، دیا ہے درس آقا آپ نے امانت کا صداقت کا۔ اور مقصد ہے کہ اثر جس دن سے دیکھا ہے تصور اپنی نعتوں میں، اثر جس دن سے دیکھا ہے تصور اپنی نعتوں میں، اسی دن سے حقیقی لطف آیا ہے ریاضت میں۔ ناظرین، یہ کتاب تعارف تھا نور کے تصور میں جناب تصور اقبال صاحب کا، اور امید ہے کہ آپ کو کتاب تعارف کا یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا، اور اگر واقعی میں کسی غلط فہمی میں نہیں ہوں تو یوٹیوب چینل قلم قافلہ سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔